بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ولایت حرکت میں آئی۔ یہ کہانی ایک مظلوم لڑکی کی ہے جو 5 ظالم بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد حالات بدل گئے۔ ساری گھریلو ذمہ داریاں اسی پر آ گئیں۔ وہ صبح سے رات تک کام کرتی، بھائیوں کے لیے کھانا اور خدمت کرتی، پانی لاتی، صفائی اور کپڑے دھوتی، مگر بدلے میں عزت کبھی نہ ملی۔ بھائی اسے منحوس کہہ کر بلاتے، والدین کی موت کا الزام دیتے، حالانکہ وہ ہر الزام سے بے قصور تھی، مگر ان کے دل رحم سے خالی تھے۔ وہ خاموشی سے ہر ظلم سہتی۔ اکثر اس کے پاؤں بری طرح سوجتے، جسم تھکا ہوا کمزور ہو جاتا، لیکن بھائیوں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اکثر راتوں کو وہ روتی، اللہ کے حضور سجدے میں گرتی اور کہتی، اے اللہ، تو سب جانتا ہے، اگر میں مظلوم ہوں تو مدد فرما۔ ایک دن گھر میں پانی ختم ہو گیا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ سوچا، بھائی آئیں گے تو ماریں گے، اسی ڈر سے وہ باہر نکلی۔ مجبور ہو کر پانی لینے گئی۔ راستہ لمبا اور سورج تیز تھا۔ چلتے چلتے وہ تھکنے لگی۔ تب ایک بزرگ سامنے آئے، چہرے پر نور، آنکھوں میں وقار۔ وہ اللہ کے نیک ولی تھے۔ لڑکی نے انہیں دیکھ کر روئی، اپنے دکھ اور ظلم بتائے۔ وہ ولی خاموشی سے سب سنتے رہے، پھر نرمی سے اسے تسلی دی کہ اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اور ہر آن دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ولی کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس بچی پر رحم کیا جائے۔ یہ بہت ظلم سہ چکی، اسے آسانی عطا کی جائے۔ ولی نے 2 جوتے دیے اور کہا، یہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ دکھاوے یا طاقت کے لیے نہیں، صرف ضرورت میں کام آئیں گے۔ لڑکی گھر واپس لوٹ آئی۔ جوتوں کی وجہ سے آسانی ہوئی۔ کام کرتے وقت وہ نہ تھکتی اور بوجھ ہلکا محسوس ہوتا۔ بھائی اس بات پر حیران ہوئے، ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ انہوں نے جوتے مانگنے شروع کیے، مگر لڑکی نے انکار کیا۔ پھر ایک دن وہ جوتے غائب ہوئے، کیونکہ وہ اللہ کی امانت تھے۔ انسانی لالچ میں نہیں رہتے۔
اللہ جب چاہے واپس لے لے۔ بھائی شدید غصے میں آئے اور جادوگر کے پاس پہنچے۔ اس نے بہن پر ہی الزام لگایا کہ جوتے اسی نے چھپائے ہیں۔ وہ گھر آئے اور مار پیٹ کی۔ بہن روتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ گواہ ہے، میں سچ کہتی ہوں۔ اسی لمحے ولی کو خبر ہوئی، ظلم اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ وہ خود اس کے گھر تشریف لائے جہاں بہن پر ہاتھ اٹھا۔ ولی کی آواز گونجی، رک جاؤ، یہ ظلم اب مزید نہیں چلے گا۔ وہ جوتے تمہارے لیے نہیں تھے، یہ اس مظلوم بچی کے لیے تھے۔ تم نے رحمت کو لالچ سمجھا اور ولایت کو کمزور جانا۔ اب اللہ کا فیصلہ آئے گا اور حق سامنے ظاہر ہوگا۔ ولی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ تم نے صبر کیا، خدمت کی، اللہ نے تمہیں عزت دی۔ ولی نے اس کا نکاح اپنے نیک بیٹے کے ساتھ کروا دیا۔ نیا گھر، محبت اور سکون، اس کی زندگی بدل گئی، اور وہ پانچوں بھائی خالی ہاتھ شرمندہ رہ گئے۔ نہ دولت ملی، نہ طاقت، صرف ندامت ان کا مقدر بنی۔ یہی ہے ولایت کی طاقت، خاموش مگر فیصلہ کن۔ جب ولایت حرکت میں آئی تو ظلم خود مٹ گیا۔ ہمارے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا پختہ اور کامل عقیدہ ہے۔ لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ کے ولی قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ اپنی رحمتیں ان پر نازل کرتا ہے اور اپنی برکتیں انہیں عطا کرتا ہے۔ ولی عام نظروں سے اکثر اوجھل رہتے ہیں، مگر صاحب نظر انہیں پہچان لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو خاموشی سے مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ نبی شریعت لاتے ہیں، حکم پہنچاتے ہیں، اور ولی اسی دین کی حفاظت کرتے ہیں۔
یہ اللہ کا قائم کردہ نظام ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔